لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ یعنی کہ اگر محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، صاحب معراج، انبیاء کی تصدیق کرنے والے، خدا کے حبیب، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، ترجمان خدا، داعی اللہ، محمد مصطفیٰ، رہبر و رہنما، احمد مجتبی، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میرے محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ یعنی کہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، خشکی و تر، پھولوں کی مہک، سبزے کی لہک، سماع و سمک، رفت و پستی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریاؤں کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں اور بہار، بیاباں و مرغزار، نباتات و جمادات، جواہر و معدنیات، جنگل کے درندے، ہواؤں کے پرندے، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا تو شاعر نے یوں بھی کہا، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ محبوب رب العالمین، سید المرسلین، وہ ذات اعلیٰ صفات ہیں کہ جن کی خاطر کائنات نے اس ہستی و بود کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسانوں کو شعور ملا، جن کے گلے میں لولاک کا ہار پہنایا گیا، جن کے اسم گرامی سے جنتی درختوں کے ہر پتے کو زینت ملی، جن کے نام کی برکت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کی برکت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سعادت کا تمغہ ملا، جن کا کلمہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر نقش تھا، جن کے حسن و جمال کا پرتو سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملا، جن کے صبر کا نمونہ سیدنا ایوب کو ملا، جن کے قرب کا ایک لحظہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی شکل میں ملا، اور جن کے مرتبے کا ایک حصہ سیدنا ہارون کو وزارت کی صورت میں ملا، جن کی نعت کا ایک مصرع سیدنا داؤد کا نغمہ بنا، جن کی عفت کا کرشمہ عصمت یحییٰ کا جلوہ بنا، جن کے دفتر کی ایک سطر سیدنا لقمان کو نصیب ہوئی، جن کے وجود مسعود دعائے خلیل اور نوید مسیحا علیہ السلام بنے، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہہ کا عصف معقول ہوا، جن کی ولادت باسعادت سے فارس کے آتش کدا بجھے، جن کی زبان فیض ترجمان سے گہوارے میں اللہ اکبر کے الفاظ صادر ہوئے، جن کو بعثت سے قبل ہی صادق اور امین کا لقب ملا، جن کی گشت مبارک کے اشارے پر چاند و لخت ہوا، جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے بھی دی، جن کے حصے میں معراج کی عظمت آئی، جن کے قدر اقدس کے خاک نشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے، جن کے خرمین ایمان کے ریزہ چین فاروق اعظم بنے، جن کی حیا کی کرن سے عثمان ذو النورین بنے، جن کے بحر علم کے چھینٹوں سے علی المرتضیٰ باب العلم بنے، جن کے شہر کو رب کائنات نے بلد الامین کہا،
جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہا، جن پر رب کریم اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، جن کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوہے قلم نہ ہوتا یہ محفل گن فگا نہ ہوتی، وہ امام امم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ کمالات، تو پھر میرے محبوب کے کمالات کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر میرے محبوب کو کمالات سے نوازا ہے، کہ اگر عبادت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا عابد کوئی نہیں، اگر زہد میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا زاہد کوئی نہیں، اگر شہادت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا شاہد کوئی نہیں، اگر صداقت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا صادق کوئی نہیں، اگر بشارت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا بشیر کوئی نہیں، اگر امانت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا امین کوئی نہیں، اگر ڈرانے میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا نذیر کوئی نہیں، اگر شفقت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا شفیق کوئی نہیں، اگر نبوت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا خاتم النبیین کوئی نہیں، اگر رسالت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا رسول کوئی نہیں، اگر حمد گوئی میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا احمد و حامد کوئی نہیں، اگر قیادت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا مقتدا کوئی نہیں، اگر قربت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا مقرب کوئی نہیں، اگر علم میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا داعی اللہ کوئی نہیں، اگر حکومت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا حاکم کوئی نہیں، اگر تبلیغ میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا مبلغ اعظم کوئی نہیں، اگر خطابت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا خطیب اعظم کوئی نہیں، اگر طہارت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا طیب و طاہر کوئی نہیں، اگر عصمت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا معصوم کوئی نہیں، پھر کیوں نہ کہیں، پھر کیوں نہ کہیں اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، وہ کعبہ ایمان قبلہ جاں، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ شافی میشر ہادی کل، وہ ختم رسول، وہ مرکز دین، اوصاف کرے کیا اس کے بیاں، یہ میرا قلم یہ میری زباں، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین، خلق اس کا ہے قرآن مبین۔